آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی باغ میں درخت کے اوپر چڑھ گیا، اوپر جا کے اس نے پھل توڑنے شروع کر دیا، مالے دل بے رحم، بس وہ پھل کھاتا آدھا آدھا پیچھے پھینکتا، مالک کو پتہ چل گیا، مالک دوڑ کے آیا، آ کے اس کو نیچے اتارا، تھلے آنا ذرا تھا، جب وہ نیچے آیا تو اپنی جوتی اتاری تو اس کے سر پہ دے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ جبری تھا، کہنے لگا جناب مجھے نہ مارے، میں 2.5 من کا بندہ اوپر کیسے چڑھ گیا؟ میں چڑھ سکتا ہوں، مجھے اللہ نے چڑھایا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ماڑا سا بندہ ہوں، مالک کہتا ہے میں بھی ماڑا سا بندہ ہوں، جو تیرے سر میں 5 کلو کا چھتر ماروں، ایسے نہیں ماروں، اللہ ہی مرادا کہ دبا دے۔ یہ جبریوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اگر سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر لوگ جو زنا کرتے ہیں، بربادی کرتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر جنگ احد کا مقام ہے، حضرت قتادہ کی آنکھیں نکلی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھ کے اوپر ڈیلا پڑا ہوا ہے، دوڑ کے رسول کریم کی بارگاہ میں آیا، اے اللہ کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب، اے آقا میری آنکھ نکل گئی، جنگ جاری ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ داتا تجھے جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ تو وہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے، وہ نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ پاک محفل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ سے لے دیں، آنکھ خود عطا فرما دیں۔ مصطفیٰ کریم نے جھٹکا نہیں ہے، اسی ٹائم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھ میں فٹ کر دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو جو قدرتی میری اللہ والی جو شروع سے آنکھ تھی اس کی روشنی کم ہو گئی، جو لب مصطفیٰ والی آنکھ تھی اس کی روشنی بڑھتی رہ گئی۔ اب ایک دو باتیں میں عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت آپ کو بتایا کہ آپ کے والد گرامی کی آنکھیں سفید ہو گئی، یوسف نے کرتا اتارا، بھیجنے والے کون ہیں؟ بھیجنے والے کون ہیں جی؟ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا نبی یعقوب علیہ السلام، کیا نبی جو ہیں وہ شرک سکھانے آئے ہیں توحید سکھانے آئے ہیں؟ بھیجنے والا کون ہے؟ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ جب کرتا آپ نے بھیجا تو ان کے پاس گیا تو انہیں آنکھوں پہ لگایا تو ان کی آنکھوں میں شفا مل گئی۔ اس موضوع پہ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بندوں کی زندگی سے بھی زیادہ میرے مرشد کا ایک سانس ہے، آپ نے دن رات محنت فرماتے ہیں۔ میں چند دن پہلے اپنے ہمارے جو نانکے مرید ہیں ان کی طرف گیا ہوا تھا، یہ بہاولپور کی طرف، تو ان کے گاؤں میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ بہت سارے رہنما والے لوگ آئے ہوئے تھے، تو میرے وہ جو ماموں کے مرید تھے وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ ادھر ہمارے تو بہت سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ جو کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ جو آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا، مخلوق کی طرف سے کچھ نہیں، یہ پورے قرآن میں ہے؟ کسی جگہ پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے کچھ سنائے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں کسی حدیث میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے عالم ہیں، انہیں فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں، ان میں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ان میں نہیں۔ میں کہ پھر آپ کہاں سے لے ہیں؟ کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ تبلیغ کی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں سید عمر فاروق نے یہ کہا کسی ان کا قول ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیا عثمان غنی نے کہا؟ میں کہ پھر اس طرح ہے کہ اگر میں ایک ترجمہ کروں، تفسیر کروں تو وہ آپ کو ذرا سنیں۔ میں کہا کہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ۔ میں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات جائز نہیں، یہ کیسا رہ جائے گا؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں پھر اس سے توبہ کر لیں۔ پھر میں چودھریوں سے کہا کہ آپ کے دادا پردادا سکھ تھے، بڑے سکھ تھے، تو میرے نانکوں نے، دادے میرے نانے پڑنانے نے آپ کو کلمہ پڑھایا، تو جو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اس کلمے پہ رہیں، دوسرے کلمے کی طرف نہ جائیں۔ آج لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ایک ہوگی۔ دوسری بات، فی زمانہ ہمارے ہاں جو میں نے پہلے پڑھا یا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے پیشاب خشک نہیں کرتے،
یہ بڑا مسئلہ میرے مرشد کریم ہر محفل میں فرماتے ہیں، وہ میں عرض کر دوں۔ اور تیسری یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جو سیفی ہیں، یہ جو توجہ کرتے ہیں نئے طریقہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے۔ اساں اج تک کسے اللہ دے ولی نہیں کر دینے ویکھا جڑے کر دیتے۔ آج سے 500 سال پہلے امام ربانی مجدد حسین فرماتے ہیں، جب میں اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں امام باقی اللہ کی بارگاہ میں گیا تو مجھے تنہائی میں لے جا کے انہوں نے توجہ وہ کی جو اس زمانے کی مشہور توجہ ہے، جو مشہور طریقہ ہے، اس دور میں مشہور تھا 500 سال پہلے، آج مشہور کیوں نہیں ہے؟ اس کی مین وجہ ہے اس میں محنت ہوتی ہے، لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ توجہ کے ایک دو واقعے میں آپ کے الباغ میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بغداد شریف کا مجمع ہے، جمعے کا دن ہے، غوث الاعظم 11ویں کی محفل میں منبر پہ بیٹھے جیسا میرے مرشد تشریف فرما ہے۔ کسی بندے نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، حتیٰ کہ 11 تفسیریں بیان کی۔ اس کے بعد 11ویں کے بعد جب 12ویں کی طرف آئے 40 بیان کی، کسی کو اس کی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے پہلے سنی نہیں۔ 40ویں بعد آپ کو جوش پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، آپ ہمارے کال کی باتیں چھوڑو، حال کی طرف آؤ۔ ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے ہاتھ ہلایا اور ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے 3 سے لے کے 72 تک جنازے نکل جاتے ہیں۔ یہ غوث الاعظم کی محفل ہے۔ ہمارے علاقے میں میاں شیر و شرف رحمۃ اللہ بزرگ گزرے ہیں، مشہور ہیں۔ وہ سرہند شریف جا رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت سکھ جوان موٹی موٹی آنکھوں والا مل گیا، تو میاں صاحب نے اس کو دیکھا، بڑا پسند آیا، پاس سے گزرتے وضو کے لیے فرمایا کہ بیلیا تو سونا بڑا ہے، کبھی کلمہ پڑھنے بڑی گل۔ انہیں جا بابا اپنا کام کر۔ آپ رکے، مسکرائے، اس کے دل کی طرف انگلی کی، کہا اللہ، اور کہا کہ اسا اپنا کام کر چھڑے آگے اللہ دے۔ بس کہنے کی دیر تھی، آپ آگے چل پڑے، اسے کو پیچھے رونا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے کہتا تھا کہ بابا ادھر میرے دل میں کچھ کر گیا۔ ملاقات ہوئی تو بیلیا آ گئے، کہتا جی جو آندے میں کرنے واسطے تیار۔ اب پتہ نہیں لوگ کہاں سے سن لیتے ہیں کہ سیفیوں نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ سیفیوں کا وہی طریقہ ہے، اس میں میرے پاس میرے ذہن میں بڑی حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ حاضری لگوانے کے لیے ایک اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ غلام ارشد سواق رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ جوراباد کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ گاؤں میں تشریف لے گئے، تو آپ کے مرید تھا جو قوم کا جلایا تھا، اس کے گھر آپ تشریف، وہاں سے چارپائی پہ، تو جس وقت جلایا خدمت میں تھا، آپ نے نظر اٹھائی تو سامنے کوٹھے پہ چبارے کے اوپر بچیاں، جوان بچیاں کھیل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، رنگ سرخ ہو گیا، طبیعت میں اندر گرمی آ گئی۔ فرمایا کہ کمال ہے، ایک کو حیا نہیں آندا، شرم نہیں آندی، جوان بچیاں کوٹھے میں کھیلتی ہیں۔ اس جلائے نے کہا ہو میرا تو تباہ سب کچھ برباد ہو گیا، میرا مرشد ناراض ہو گیا۔ آگے دوڑا، ہاتھ باندھے، عرض کرتا ہے سائیں ایک کراڑیاں، ایک کافر ہیں، حضور مسلمان نہیں، ایک کافروں کی لڑکیاں۔ پھر نظر اٹھی، فرمایا کہ کافروں کی یہ شکلہ دوزخ کے سڑکن۔ اللہ، لڑکیوں نے چھت کے اوپر چیخ ماری، ہائے کیا چیخ ماری، گھومی اور گھوم کے گری۔ لوگوں نے کہا مر گئی مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ ڈگدی ہیں تو بے شک مر جا سن، کہ فقیر دی نظر نہ آئی تو ونگ بھی منگی نہ ہو سکے۔ فقیر دی نظر آئی تو ونگ بھی منگی نہ ہو سکے۔ ہندو دوڑے مر گئی۔ جب اس صحن میں آتے جس پہ نظر پڑتی وہ پڑ جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ باتیں میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں دن رات ایسی ہوتی ہیں۔ دن رات ہم دیکھتے ہیں پینٹوں شرٹوں والے آتے ہیں، دن رات ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مونچھوں والے آتے ہیں، بسائیوں پہ نظر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے باتیں سنائی کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ سیفیوں نے نیا طریقہ شروع کیا۔ شیفیوں کے پاس تواتر کے ساتھ یہ در مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ مجھے وہ بھی باتیں یاد ہیں جب نبی لاجپال نے امام حسین کو توجہ کی،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بازار میں مصطفیٰ کریم نکلے، سامنے حسین آ گئے، مصطفیٰ کریم نے دیکھا، اندر وہ جو محبت تھی تڑپ اٹھے، میں بیٹا حسین میرے قریب آ، حسین آگے بڑھے، میں حسین اور قریب آ جا، آگے بڑھے، میں حسین اور قریب آ جا۔ آپ نے دونوں انگلی، آج پیر ایک انگلی کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے دونوں انگلی کر دی، میں حسین میرے اور قریب آ۔ جب قریب آئے تو آپ نے فرمایا ایسی انگلیاں کی، امام علی مقام نے انگلیاں پکڑ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچا، اتنا کھینچا، میں حسین اور قریب آ، اتنا قریب آئے کہ انگوٹھوں کے ساتھ، پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ انگوٹھے مل گئے، میں بیٹا حسین اور قریب آ جا۔ واہ واہ واہ، لٹانے پہ آئے، نانا دینے والا ہو، نواسا لینے والا ہو، بڑی عجب بات ہے۔ ننے ننے پیر مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے اوپر آ گئے، ہائے مصطفیٰ کریم، میں حسین اور قریب آ جا، چلتے چلتے پنڈلیوں تک آئے، میں حسین اور قریب آ جا، وہ جو پاؤں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹ مبارک پہ پہنچ گئے، میں حسین اور قریب آ جا، وہ پاؤں پیٹ پہ پہنچ گیا، اب سینے کے سامنے سینہ ہو گیا، نگاہ کے سامنے نگاہ ہو گئی، چہرے کے سامنے چہرہ ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم نے توجہ کیسے کی؟ میرے دادا مصطفیٰ کبھی بڑی خوشی میں ہوتے تھے، اپنی زبان باہر نکالتے تھے توجہ کے دوران، اب مصطفیٰ کریم نے زبان نکالی اور منہ حسین کے منہ میں ڈال دی، اور ڈال کے ساتھ سمیٹ لیا۔ اب حسین جانے کہ اس نانے نے کیا عطا فرمایا، یا نانا جانے کہ اس نے کیا عطا کیا۔ اور معاف فرماتے اس توجہ کی برکت تھی کہ امام علی کے مقام کو کرب و بلا میں پیاس نہیں لگی، اس توجہ کی برکت تھی۔ اگر میں توجہ کی طرف جاؤں اور بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، بس میں اپنے مخدوم دادا صاحب نے مجھے حکم فرمایا اور انہی کی توجہ کی برکت سے میں بول پڑا۔ صاحب غریب نواز میرے سائیوں نے ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا چلوں، ہم حنفی ہیں اور ہمارے امام کے نزدیک 4 چیزیں امام کے پیچھے پڑنا جائز نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ چوں یاروں کا صدقہ، کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں امام کے پیچھے نہیں پڑنی۔ امام کے پیچھے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے قرات جو ہے المشریف اور 7 سورۃ مولانا امام کے پیچھے ہم، اور چوتھی چیز سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ امام کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے۔ کبھی میرے مرشد کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیں وہ کیا نماز ہوتی ہے۔ اس معاملے میں کئی لوگ امام اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بندے بغیر باقی ساری کی ساری نماز، ساری کی ساری نماز جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقتدی پڑھے گا۔ کئی دفعہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی ہاتھ اٹھا کے باندھ رہتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے۔ جس نے منہ سے اللہ اکبر نہ کہا، یہ پہلی اللہ اکبر فرض ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور کئی دفعہ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے بالکل چپ۔ میں پوچھتا ہوں جناب تسی نماز پڑھ رہے ہیں چپ ساجے؟ انہیں شاہ جی میں دل وچ پڑھنا پڑتا، قرات جو ہے وہ دل میں قبول نہیں ہے، وہ زبان سے ہے، اس زبان سے جو بندہ اپنی نماز پڑھے۔ اور یہ بڑا زیادہ، یہ سال الحمدللہ یہ میرے مرشد پاک کا احسان ہے، انہی کی مہربانی آج ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا۔ اور میں دوبارہ پھر دہرا دوں کہ فی زمانہ لوگ استبراء کرنا چھوڑ گئے ہیں، ہزاروں میں سے ایک بندہ استبراء کرتا ہے۔ اس معاملے کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، جو میں اونچا بولا، یہ میری خطا معاف فرمائیں گے اور ہمیشہ کی طرح لاجپالی فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔